بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور و بیاں میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا دیکھنا ہے۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورا کے بدن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورا کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحر کلثم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن اور بندرگاہ مان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ احد، سورہ الحجر، سورہ الحشر اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب یکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب یکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہے۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب یکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلثم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب یکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں اکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق اکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب یکا کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھی اور قوم شعیب کہلاتی تھی۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب یکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہاں پہ بتاتے چلیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے ہیں ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بحسن طریقے سے ادائی، تعلیم عام کرنا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا، دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے عیبوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے،
لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب نے ہی رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دوستو، پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں تنبیہ کی، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 86 سے لے کر 85 تک، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور رائے حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا، انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پاؤ گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگ سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایع نہیں کہ اس میں ہم لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے بدعملیوں اور پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار وعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے تنبیہ فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو آ گھیرے گا۔ سورہ ہود کی آیات نمبر 84۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارا باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروائے کہ جیسے مصیبت نوح کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار طعنہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟
میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ تھی سورہ ہود کی آیات نمبر 93 سے 92 تک۔ دوستو، روایات میں ہے کہ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ شعیب 3 طرح کے عیبوں میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بوچھال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے شعیب کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے۔ اور سورہ حشر میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کے نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں میں آسمان آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے گر پڑے۔ تو قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی تھی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا، میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکامات پہنچا دیے تھے اور تمام خیر خواہی میں کوئی دھکیا فروز و گشت نہ کیا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام صفات و بلاغت اور زور بیاں میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلت کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایات یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ ان کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا
اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ عالم، بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔